تو السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے رد علی الکفار کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے اندر۔ آج ہم سورہ تحریم کی پہلی 5 آیتوں کا اسباب نزول جانیں گے اور اس پاکستانی کافر، اس شر البری یا اس کذاب کو جواب دیں گے۔ اور اس کافر نے اپنی ویڈیو میں تفسیر ابن عباس اور تفسیر جلالین سے کچھ روایات کو بھی کوٹ کیا، اس کو بھی فیکٹ چیک کریں گے۔ اس کی روایت کو فیکٹ چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے بارے میں کچھ احادیث دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے آ گیا جی، مستدرک الحاکم کی 5ویں جلد۔ اس کے حدیث نمبر 6819 میں مصعب بن عبید اللہ زبیری فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ وہی خاتون ہے جو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پر دی تھی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، یعنی وہ ان کی بیوی تھیں، نہ کہ کوئی غلام۔ ایک اور ریفرنس ہے جی صحیح البخاری کا، اس میں عمر بن الحارث فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، نہ تو ان کے پاس کوئی درہم یا دینار تھا، نہ کوئی میل یا فیمیل سلیو تھی، بجائے اس کے کہ ان کے پاس ایک سفید خچر تھا، کچھ ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جو کہ بعد میں صدقہ کر دی گئی۔ اور مستدرک الحاکم کی ہی حدیث کے مطابق ماریہ بنت شمعون کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماریہ بنت شمعون رسول اللہ کی غلام نہیں تھی، بلکہ ان کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی۔ اب باتیں ہیں جی اس کافر نے جو اپنی ویڈیو میں ریفرنس دی ہیں اس کو فیکٹ چیک کرنے پہ۔ اس کھچ آدمی، اس کافر، اس کو اتنا نہیں پتا کہ تفسیر ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں لکھی، بلکہ محمد بن یعقوب الشیرازی نے لکھی تھی، جو کہ فوت ہوئے تھے 1329 AD میں، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 یا 800 سال بعد۔ اور یہ 700 یا 800 سال بعد لکھی گئی تفسیر کو کتنا کوئی اوتھینٹک بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کتنا یہ کافر، کتنا جاہل ہے۔ ویسے تو میں تفسیر ابن عباس کو اتنا اسٹرانگ ریفرنس نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اسے فیکٹ چیک کر ہی لیتے ہیں۔ محمد بن یعقوب الشیرازی نے اپنی تفسیر ابن عباس کے انٹروڈکشن میں کچھ راویوں کے نام لکھے ہیں جن سے انہوں نے پوری اپنی تفسیر کی روایت کو کوٹ کیا ہے۔ اس میں ایک راوی محمد بن مروان بھی ہے۔ تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے محمد بن مروان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک متروک راوی تھا، یعنی کہ حدیث صحیح بیان نہیں کرتا تھا۔ یہ ابن نمیر نے اپنی ضعفاء الکبیر میں کہا ہے کہ بندہ ایک کذاب تھا، یعنی جھوٹا تھا، یا صحیح حدیث بیان نہیں کرتا تھا۔ اور ابن حجر العسقلانی نے بھی اپنی تقریب التہذیب میں یہ کہا ہے کہ بندہ کذاب تھا۔ اور مجموع الزوائد میں حافظ ہاشمی نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کا اجماع اسی بات پہ ہے کہ بندہ کذاب تھا، یعنی جھوٹا تھا، تو اس کی حدیث نہیں لی جائیں گی۔ ویسے ایک اور راوی سند میں کذاب گریڈ کیا گیا، لیکن میں اس کو بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر اس حدیث کو ہم ایکسیپٹ کر بھی لیتے تو اس میں بس اتنا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کہہ دیا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک اور بات، اس نے اپنی ویڈیو میں تفسیر جلالین بھی کوٹ کیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 یا 800 سال بعد لکھی گئی تھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے بہت مختصر سا لکھا، بنا کسی ریفرنسز اور بنا کسی چین آف نریشن کے، ایسے فٹ نوٹس کی طرح تفسیر کو لکھا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کی ہی تفسیر، جو کہ بہت زیادہ ایکسپلینڈ تفسیر ہے، تفسیر در المنثور، اس میں یہ شاید والے واقعے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کا اجماع اسی پہ ہی ہے کہ یہ سورہ تحریم کی پہلی 6 آیتیں شاید والے واقعے کے لیے ہی ریویل ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں سنن النسائی کی 3959، اس میں حضرت ماریہ کا نام تک نہیں آیا، لیکن یہ زبردستی اسے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک راوی ہے ابراہیم بن محمد، یہ ایک مجہول راوی ہے، ان کو کئی محدثین نے مجہول کہا ہے۔ اور اس حدیث کو محدثین نے ریجیکٹ اس لیے کیا کیونکہ اس کے نریٹر حضرت انس بن مالک نے اس واقعے کو آئی وٹنس نہیں کیا، انہوں نے بتایا نہیں کہ میں نے کس سے سنا یا کس نے اس کو آئی وٹنس کیا۔ اور دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اس واقعے میں انوالو تھیں، تو اس لیے محدثین کے لیے یہ واقعہ شاید والا واقعہ زیادہ مقبول ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس کو آئی وٹنس کیا تھا اور اس واقعے میں انوالو تھیں۔ اس نے اپنے ویڈیو میں امام مودودی کی بھی تفسیر کوٹ کیا، جسے تفہیم القرآن کہتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن کا چھٹا والیوم ہے جی، اس کے پیج نمبر 16 پہ پہلے وہ
حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کوٹ کرتے ہیں بنا کسی ریفرنس کے، اور پھر پیج نمبر 17 پہ وہ شہد والا واقعہ اور حضرت عائشہ والے واقعے کو کوٹ کرتے ہیں امام نسائی کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پھر وہ نیچے اپنے کنکلوژن کے طور پہ لکھتے ہیں کہ اکابر علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی قصے کو صحیح قرار دیا، یعنی شہد والے قصے کو، اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا، یعنی کسی اوتھینٹک چین آف نریشن سے نقل نہیں ہوا۔ قاضی یاز کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابو بکر بن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ امام ابن حبان فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ شہد کی تحریم کا واقعہ حضرت عائشہ سے خود مروی ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے، اس لیے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو ویریس محدثین، پرانے محدثین دکھاؤں گا جنہوں نے شہد والے واقعے کو اپنے تفاسیر میں کوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امام قرطبی کی۔ امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر القرطبی میں پہلے شہد والا واقعہ کوٹ کیا اور کہا ہے کہ اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر قسم کھا لی کہ میں شہد کو نہیں پیوں گا، اور اس کو اپنے اوپر حرام کرا دیا۔ تو یہ ہمارے مطابق صحیح ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ یہی واقعہ صحیح ہے۔ ایک اور پرانی تفاسیر میں سے ایک ہے جو ابی اسحاق ابراہیم السیری نے لکھی ہے، معنی القرآن و اعرابہ، اس میں بھی وہ شہد والا واقعی کوٹ کرتے ہیں، اور تفسیر الثعلبی جو امام ثعلبی نے لکھی ہے اس میں بھی وہ شہد والا واقعی کوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام سمعانی نے بھی اپنی تفسیر السمعانی میں شہد والا واقعی کوٹ کیا ہے، اور تفسیر بغوی جو امام بغوی شافعی نے لکھی ہے اس میں بھی یہ شہد والا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا دیا تھا، اور یہی واقعہ ہمارے مطابق صحیح ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر عبد الرزاق جو امام عبد الرزاق نے لکھا ہے اس میں بھی یہ شہد والا واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ لیکن امام ابن کثیر جو کہ ایک بہت ہی مقبول تفسیر ہے، اس میں بھی یہ شہد والا واقعہ ہی کوٹ کرتے ہیں۔ اور میں آخر پہ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تفاسیری جو ہوتی ہیں وہ قرآن نہیں ہے یا کوئی کلام خدا نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کو ماننا پڑے یا بالکل صحیح ہو، اس میں ضعیف، فیبریکیٹڈ اور صحیح حدیثیں سب شامل ہوتی ہیں، تو اس پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک لفظ مانا جائے، تو جو تفاسیر کی صحیح حدیثیں ہوتی ہیں انہیں کو ہی مانا جاتا ہے صرف۔ صحیح ہے، میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ۔